السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، گندم کے متعلق ہے کہ بارشوں کا جو سپیل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور میرے علاقے میرا علاقہ ہے ضلع اکھاڑے کا، وہاں پہ جو گندم ہے وہ تقریباً 60% وہ تیار ہو چکی ہے، اور جو دوسری ہے جنہوں نے لیٹ بجائی کی ہے وہ مزید 10 دنوں کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اپریل کے مہینے میں پہلے ہفتے میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ تو ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا میرا کہ جو آخری پانی ہے وہ آپ نہ لگائیں، کیونکہ موسم کے مطابق آپ چلیں۔ اگر آپ نے زمین کو آخری پانی دینا ہے، اگر بارش زیادہ ہو جائے، آپ محسوس کریں کہ جتنا ہم نے پانی گندم کو دینا ہے اتنی اللہ کی رحمت ہو چکی ہے، تو آخری پانی ہرگز نہ لگائیں، کیونکہ کٹائی سے کم از کم 25 دن پہلے آخری پانی لگانا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں تو نیچے سے جو مٹی ہوتی ہے وہ ساتھ آ جاتی ہے۔ جو کاٹتے ہیں ہمارے غریب کسان، غریب جو طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ جو امیر ہوتے ہیں ان کو کیا دیدار ہے، جن کی 1.5-2 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وہ تو گندم کے قریب سے نہیں گزرتے، وہ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ ایسے اچھوت کی بیماری لگی ہوئی ہے اور ہمیں لگ جائے گی۔ عموماً یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس زمیندار کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے نا، وہ بھی نہیں کوشش کرتا کہ میں اس کی کٹائی خود کر لوں، اور جو اس کے جو دانے ہیں 7 من پر ایکڑ ہم دیتے ہیں دوسروں کو، تو وہ گھر میں کام آ جائیں گے، تو وہ بھی نہیں قریب جاتے، وہ بھی چودھری بن جاتے ہیں۔ تو ثابت ہوا ان کو وہی لوگ کاٹتے ہیں جو نچلی سطح کے ہوتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں۔ میں کسی کی ذات کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے سب قابل احترام ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، جو محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بات پانی کی ہو رہی تھی، تو آپ اگر پانی لگانا چاہیں، پنجاب والے خاص کر جو سندھ والے ہیں وہ تو اس کے قریب ہی نہ جائیں، پانی کے سندھ والے تو بالکل ہی قریب ہی نہ جائیں، ادھر تو 10 سے 15 تاریخ تک ادھر ہاتھ لگ جائے گا، کٹائی شروع ہو جائے گی، تو وہ ساتھ مٹی آتی ہے۔ تو جو پنجاب والے ہیں یہ 5-7 تاریخ 5-7 اینڈ 10 تاریخ تک یہ گندم کو آخری پانی لگائیں، اور اس کے بعد اس کے جو اونچی زمین ہے اس کی تو خیر ہے، جو نیچے والی زمین ہے اس کے جو ٹوک ہے وہ چھوڑ دیں، تاکہ اگر بارش آئے تو وہ باہر نکل جائے۔ باقی جتنی بارش آئے گی اس کا نقصان نہیں ہوگا، سوائے جو زالہ باری ہوتی ہے اس کے علاوہ بالکل نقصان نہیں ہے، اور جو سیٹے کے اوپر تیلا پڑ جاتا ہے اس کو بہت زیادہ مفید ہے۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جو آج کل بارشوں کا سپیل شروع ہوا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے گندم کو خاص کر بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، بالکل نقصان نہیں ہوگا، یہ فائدہ مند ہے۔ کیونکہ ابھی آج 28 فروری ہے، اور 1 مہینہ 10 دن ہر حالت میں اللہ کے فضل سے پڑے ہیں۔ کوئی مجبور ہوگا جو 5 اپریل کو ہاتھ لگائے گا، ادروائز 10 اپریل کے بعد ہاتھ لگے گا، تو ثابت ہوا کہ 1 ماہ 10 دن پڑے ہیں۔ تو 10 مارچ تک آپ اس کو آخری پانی لگا سکتے ہیں، کھاد وغیرہ آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ پہلے میں نے ولاگ بنایا تھا کہ آپ نے یوریا کی سپرے کرنی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں لوگ کرتے ہیں، وہ اس وقت کرتے ہیں جب سیٹا نکلنا شروع ہوتا ہے، معمولی اس وقت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت پورے پنجاب میں یہ عمل ہرگز نہیں کرنا، اگر آپ کرو گے تو نقصان میں جاؤ گے، کیونکہ آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ آخری پانی جو گندم مانگے اس کو دو، جہاں پہ بارش زیادہ ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور گندم کو آخری پانی نہ لگائے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو گندم کی ایوریج ہے، جو یہ بارش ہو رہی ہے الحمدللہ، یہ جتنی ہو جائے گی فائدہ مند ہے، اس کی اوسط بہتر رہے گی، اور جتنی کم بارش ہوگی جن علاقوں میں وہاں پہ جو ایوریج ہے گندم کی وہ بہت کم نکلے گی، وہاں پہ آپ اپنے گھروں میں جو گندم آپ نے رکھنی ہے، کوئی 10 من 20 من 15 من سال کی ایوریج ہمارے کسان رکھتے ہیں، امیر اور غریب سب وہ رکھیں، اور باقی
سیل کرے اور اسے سٹاک نہ کرے، کیونکہ ہمارے دین میں سٹاک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا بھی موسم بہت زیادہ خراب ہے، تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اڈیک رہے ہوں گے کہ کب ولاگ آئے گا اور یہ بارش کے متعلق تو ہمیں پانی لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، کہ جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی عقل معوف ہو جاتا ہے، پتہ نہیں قدرتی ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ آ جاتا ہے، وہ بھی بھول جاتے ہیں ہم نے کھاد کیا لگانی ہے، ہم نے آخری پانی کیا کب لگانا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے ہیں، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، یار ہم نے پانی لگانا، لیکن ان کی زمین مجھ سے 4 گنا زیادہ ہے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں بالکل ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، ہلکا پھلکا سا، تو یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کے پاس اتنی زمین ہے اور پھر بھی عقل سے فارغ ہے۔ تو یہ ولاگ لمبا ہو جائے گا، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اسے دولت نہیں اس کی بند کرتا، اس کی عزت نہیں بند کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، لیکن اس میں اللہ جو چیز بند کرتا ہے وہ اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جن آپ ایکسپیرئنس کر لیں، آپ سروے کر لیں، جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، دولت زیادہ ہے، ان کے کپڑے وہ اچھے پہنتے ہیں، آپ ان کا تجزیہ کریں، ان کو چیک کریں، اللہ تعالیٰ نے ان سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ اور وہ باہر جب نکلتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا بھی ہم امیر ہیں، عوام ہم سے ڈرتی ہے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ایم پی ہمارا دوست ہے۔ کبھی انہوں نے نماز تک نہیں پڑھی، اللہ ان سے ناراض ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر ان کو بلا لے۔ تو ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ ہم آخری نبی کی امت میں ہیں، اللہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں آپ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ، میں تو بہت کم علم رکھتا ہوں، گنہگار انسان ہوں، 70 مرتبہ صبح استغفار کرتے تھے اور 70 مرتبہ رات جب سوتے تھے تو اس وقت استغفار کرتے تھے۔ ان کو اللہ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صرف ہمارے لیے کرتے تھے کہ میری امت جو ہے وہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ تو ہمیں صبح اور شام 70 بار صبح اور 70 بار شام، ٹوٹل 1.5 منٹ میں استغفار ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، چاہے آپ یہ پڑھ لیں چاہے خالی استغفر اللہ پڑھ لیں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو میرا ولاگ پسند ہے تو میرے ساتھ پیار ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔